ہے نا یہود کی جو غلط فہمی تھی نا زوم، اس کی تردید ہے. اصل بات یہ ہے، یعنی وہ صرف یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے. قرآن پڑھے نا پورا، کبھی کہتے تھے لن تمسنا النار، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں. کبھی کہتے تھے نحن احباہ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے اور محبوب ہیں. خوش فہمی یہ اس کی تردید کی ہے جو ان کا خام خیال تھا نا، جس میں مبتلا تھے. یہ ان کو بتایا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گروہ سے نا اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے، تعلق ہے، جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے. لہٰذا جو بھی ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ خواہ اعمال کچھ بھی ہوں، عقائد کچھ بھی ہوں، اس کو نجات مل جائے گی. یہ انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے تھے. یہاں پر کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. من آمن باللہ والیوم، یہ سارا ایمان لانا وہ بڑا ضروری ہے. اور ان کے علماء یہودیوں کے وہ کہتے تھے کہ وہ سارے انسان جو ہمارے گروہ سے باہر ہیں، کسی بھی اس سے ہوں جو باہر ہیں، وہ تو صرف جہنم کا ایندھن بنایا اللہ نے. ایسی باتیں کرتے تھے. یہ اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ اللہ کے ہاں گروہ بندیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں کیا بات چلے گی؟ کہا سچا راسخ خالص ایمان ہو اور اچھے کام کیے ہوں. یہ ایکچولی اصل میں یہ ان کے سارے عقائد کی اصلاح کے لیے یہ بات اس میں کہی گئی ہے، اور جو وہ جھوٹے بنائے ہوئے تھے اس کی تردید کی گئی ہے. یہ آیت نمبر 62 میں. سر آج بھی تو دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ، جیسے کوئی اہل حدیث ہے تو وہ اہل حدیثیت کے اندر بند ہے، باہر دوسری کوئی چیز پڑھ لیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھ گے، یا جو بند ہے وہ بھی اسی طرح سے کچھ ان کے رویے ایسے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ جو یہود ہوں گے وہ سارا کچھ پڑھیں گے؟ وہ بھی تو اسی طرح دروازے بند کیے بیٹھے ہوں گے، اپنے اپنے اس کے اوپر مشغول ہوں گے. اسی طرح عیسائی بھی ایسے ہی ہیں کچھ، اور سابی بھی ایسے ہی ہوں گے. تو یہاں پہ جو اللہ پاک نے بنیادی چیز جو بتا دی کہ اگر کوئی ایسا ہے بھی، اگر کوئی ایسا ہے بھی کہ وہ باہر کی دنیا نہیں دیکھ پاتا، باہر کی چیز نہیں پڑھ پاتا، تو پھر بھی اگر وہ اس کا ایمان خالص اللہ پر ہوگا، اللہ کی جناب سے اس کے پاس جو بھی موجود ہے اس میں سے تو اس نے اخذ کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اور ساتھ میں اسے روز آخر کا بھی اندازہ ہو گیا کہ حساب کا دن ہوگا، اور اس کے مطابق وہ اللہ کے حضور اپنے اعمال جو ہے وہ پلس میں جمع کروائے گا، عمل صالح کرے گا. تو یہاں پہ ان کے لیے یہ خوشخبری دی جاتی ہے. یہ بھی تو ہاں بالکل، یہ پہلو بھی ہے، کیونکہ واضح طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے نا من آمن باللہ، اللہ پر ایمان بھی بات آ گئی، یوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان کی بات آ گئی، اور پھر کام بھی ان کے اچھے، تو پھر کہا فلہم اجرہم، تو انہیں اجر ملے گا. بالکل یہ بات بھی ہے. تو قرآن کی آیات میں بڑی آپ کو گہرائی ملے گی، ہر پہلو سے اس کا ایک منطق اور وہ بات نکل آتی ہے. اگلی آیت مبارکہ میں یہ پھر یہودی کا ذکر ہے. یہ جب ان کو ضابطۂ حیات تورات کی شکل میں دیا گیا کہ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرو، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم سے نہیں ہوتا عمل، بڑے مہنگے بڑے مشکل قسم کے احکام دے دیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یار اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کو نہیں پتہ کہ کون سی چیزیں بساط میں ہیں کون سی نہیں ہیں. اللہ کبھی ایسا کر سکتا ہے جو انسانی طور پر پاسبل نہ ہو، وہ ذمہ لگا دے. اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ کسی اسٹیج پہ یہ نہ کہو کہ یار یہ تو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ایسا حکم دے دیا اللہ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، سارا کر کے دکھایا.
تو اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں تورات نہیں، اس پر نہیں عمل ہوتا ہمارا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان پر بلند کر دیا اور کہا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، کرو گے یا نہیں عمل کرو گے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، اللہ اگر سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، چٹان سے 12 چشمے برآمد کر سکتا ہے، پہاڑ ان پر گرا دے، سارے لوگ پہاڑوں کے درمیان میں وادیوں میں تو رہتے تھے نا، اللہ اکبر نا جی۔ اچھا تو کہا کہ ہاں جو یہ تمہیں تورات دی گئی ہے سختی سے اس پر عمل کرو، بقوت مضبوطی سے پکڑ لو، کیا مطلب مینوان عمل کرو، اور یعنی جو بھی اس پر احکام ہیں اسے یاد رکھنا، وَاذْكُرُوا تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا۔ تو کہا وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا، اخذ کا سے پکڑنا ہوتا ہے، لیا تھا ہم نے، میثاقکم، میثاق پختہ عہد، کم تم سے، وہ پختہ عہد یہی تھا کہ تورات پر تم عمل کرو، تو تمہارے انکار پر ورفعنا، رفع بلند کرنا، رفع یدین وہ اسی سے بنا ہے، ہاتھوں کا بلند کرنا، اعلیٰ اور ارفع وہ بھی یہی لفظ ہے، تو وہ رفع بلند کر دیا نا ہم نے، فوق اوپر کو کہتے ہیں نا، اسی سے فوقیت لفظ بنے، برتری ہو تو کہتے ہیں فوقیت حاصل ہے، فوقکم تمہارے اوپر، کس چیز کو بلند کر دیا؟ طور، کوہ طور پر، کوہ طور کو اوپر بلند کر دیا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ خذو